السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے پوڈ کاسٹ شاہد ایک اسپیک، جس کے تحت ہم نے ایک سیریز چلائی ہے اسنیک پیک نو اباؤٹ می۔ ہم نے حیدرآباد کی ایک نامور شخصیت کو مدعو کیا ہے، جناب حامد محمد خان صاحب، جو سابقہ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حیدرآباد تلنگانہ رہ چکے ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم حامد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت؟ شاہ صاحب، اللہ کا کرم ہے جی۔ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے موقع دیا، آپ کا انٹرویو لے سکیں، آپ کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ جیسے حامد صاحب، آج کا عنوان ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا سفر کیسا رہا۔ تو شروعات ہم کرتے ہیں آپ کے بچپنے سے، کہ بتائیے آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کون سے شہر میں، آپ کا بچپنا کیسا رہا؟ میری پیدائش ایک تعلقے میں ہوئی، کریم نگر، ضلع کریم نگر، حضور آباد میں، اور ابتدائی تعلیم میری وہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے والد بزرگوار گورنمنٹ امپلائی تھے، تو کاغذ نگر، عادل آباد ضلع، وہاں ٹرانسفر ہو گیا تھا، تو ہم وہاں منتقل ہوئے۔ تو میں ہائی اسکول تک کی تعلیم سرپور کاغذ نگر میں نے مکمل کی۔ اس کے بعد پھر ہم تعلیم کے لیے ورنگل شفٹ ہوئے، تو انٹرمیڈیٹ میرا ورنگل میں ہوا۔ اور جب میں انٹرمیڈیٹ فائنل کا ایگزام دیا، تو اسی وقت حلقہ طلباء جماعت اسلامی یہ مختلف جگہوں پر قائم تھی۔ یہ سب لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ SIU کے نام سے، اسٹوڈنٹ اسلامک یونین کے نام سے، آندھرا پردیش ایک آرگنائزیشن قائم کریں گے۔ تو 9 جولائی 1979 کو آفیسرس میس ہاؤس ملک پیٹ میں یہ کنونشن ہوا، اور اس میں مجھے ایز اے جنرل سیکریٹری معتمد عمومی منتخب کیا گیا۔ تو مجھے مجبوراً حیدرآباد منتقل ہونا پڑا، اور اس کے بعد میری ڈگری میں حیدرآباد میں نے مکمل کی۔ میں نے اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن میں BA میں کیا، وویک وردھنی کالج سے۔ اور اسی اثناء میں جامعہ دارالہدیٰ میں دن میں پڑھایا کرتا تھا، اور ایوننگ کالج میں اٹینڈ کیا کرتا تھا، اور SIU کی ذمہ داری میں ادا کیا کرتا تھا۔ بعد میں یہاں سے ناگپور یونیورسٹی گیا، چند دن وہاں میں نے MA ان اکنامکس ودیا پیٹھ، ناگپور ودیا پیٹھ میں نے کیا۔ اور اس کے بعد علی گڑھ کے ہمارے کئی دوستوں نے مجھے دعوت دی اور بہت اصرار کیا کہ آپ علی گڑھ آ جائیے۔ تو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MA اکنامکس میں کیا، اور وہاں سے میں فارغ ہو کر جب ورنگل آیا میں، تو مجھے ایک 8 دن کے اندر ہی مجھے ملازمت مل گئی۔ ایز اے لیکچرر ان اکنامکس میں جوائن کیا پریادرشنی گورنمنٹ ڈگری کالج، جی بالکل اس میں اطفال میں تھا۔ 6th کلاس میں بہت سرگرم تھا اس میں اطفال میں، اور کاغذ نگر میں پھر اس کے بعد ورنگل جب شفٹ ہوئے، تو ورنگل میں بھی بہت سرگرمی کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ وہاں حلقہ طلباء جماعت اسلامی قائم تھی، ڈاکٹر کلیم الرحمان صاحب اس کے ناظم اعلیٰ ہوا کرتے تھے مرحوم، اور مرحوم خواجہ عارف الدین صاحب، اور اس طرح علی احمد صابر صاحب، اور مختلف انجینئرنگ کالج کے میڈیکوز وہاں پر تھے۔ تو وہاں دوسرے سال ہی مجھے مقامی صدارت کی ذمہ داری دی گئی۔ بنگلور میں جو کانفرنس ہوئی تھی، پہلی اور آخری SIO کی، اس کے بعد میں کوئی SIO کی آل انڈیا کانفرنس نہیں ہو سکی، تو اس کا بھی میں فائنانس سیکرٹری تھا۔ اور لا سبیل الا الاسلام یہ 1992 میں SIO آندھرا پردیش کی کانفرنس ہوئی، اس کا بھی میں فائنانس سیکرٹری تھا۔ اس سے پہلے میں صدر حلقہ بھی رہا۔
اور یہ کانفرنس ہمارے اظہر الدین صاحب کے صدر خلفاء کے زمانے میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی. کافی متحرک لائف رہی ہے آپ کی شروعات سے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو دلچسپی ایکٹیویزم اور سیاست اس میں تھی. حامد صاحب، جب آپ کا سفر چل رہا تھا زندگی کا، انسان کے زندگی میں کئی سارے مراحل آتے ہیں، ٹین ایج آتا ہے، اڈلٹہڈ آتا ہے، پھر ایک وائز ایج آتی ہے. آپ کا شروعات سے آپ اپنا رول ماڈل کس کو دیکھا کرتے تھے کہ مجھے ایسا رول ماڈل ان کی طرح بننا ہے؟ ہمارے رول ماڈل کو ہم کو شروع سے ہی جو تربیت دی گئی تھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. جی. اور ہمیشہ مطلب بہت چائلڈہڈ میں تو بہت سخت حالات سے ہم گزرے اور بہت ہی آزمائشوں سے ہم گزرے، اور اللہ کا کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت ایک مستحکم سماجی اور معاشی زندگی. الحمدللہ. بے شک جو آپ نے رول ماڈل کا نام گنایا وہ سبھی کے لیے ایک رول ماڈل ہونے چاہیے تاکہ انسان کو اپنی زندگی کا ایک دشا ملے. حامد صاحب، کمنگ ٹو یور ایکٹیویزم، آپ بچپن سے جوانی سے آپ ایکٹیو تھے سیاسی اور سماجی میدان میں. آپ کے کچھ ایک دو چار ایکسپیرینس بتائیں جو آپ نے اس دوران فیس کیے اپنے ایکٹیویزم کے دوران میں. دیکھیے، جب یہاں ہم بحیثیت سیکرٹری جماعت اسلامی اور معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی حلقہ آندھرا پردیش تھے، تو اس وقت یہاں تلنگانہ موومنٹ شروع ہوا. جی. تو 4 دسمبر 2009 کو جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش نے یہ فیصلہ کیا اور اس نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم تلنگانہ موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. جی. پھر اسی اسنا میں دسمبر کے مہینے میں ہی ایک سیاسی لیڈر جس کو KCR کہتے ہیں، جو آج کل ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جی. تلنگانے کے، وہ مرن پر بیٹھے. اس کے نتیجے میں صورتحال کے اندر بڑی سنگینی پیدا ہو گئی تھی. تو پھر صرف اعلان کی حد تک سپورٹ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مزید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی اور انہوں نے مطالعہ کیا انگریزی، تیلگو اور اردو زبان میں ہم نے کیوں تلنگانہ موومنٹ کو ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے تلنگانہ موومنٹ کے جو نیریٹیو کو تبدیل کر دیا کہ انصاف برائے تلنگانہ، تلنگانہ برائے انصاف، جسٹس فار تلنگانہ، تلنگانہ فار جسٹس، یہ نعرہ دیا. اور پھر 7 دسمبر اور 2009 کو مدینہ ایجوکیشن سینٹر پر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں مسلم فورم فار تلنگانہ کے نام سے ایک فورم بنایا گیا کہ عارف الدین صاحب اس کے فورم کے کنوینر تھے اور میں کو کنوینر رہا. اور پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ 9 دسمبر کو ایک دھرنا بیٹھا جائے. تو چار مینار کی تاریخ میں پہلا دھرنا، چار مینار کے پاس کوئی دھرنا آج تک نہیں بیٹھا تھا. جی. تو 9 دسمبر 2009 کو ہم نے وہاں پر دھرنا بیٹھا تلنگانہ کی تائید میں. اور اسی وقت انٹیلیجنس کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اب تلنگانہ آ جائے گا. پھر جماعت اسلامی ہند آندھرا پردیش نے ایک بہت بڑا تلنگانہ گرجنا کے نام سے 7 فروری 2010 کو ایک نظام کالج گراؤنڈ پر بہت بڑے پیمانے پر ایک جلسہ کیا، جس کے اندر جو اس وقت کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے تلنگانہ کی، جی. وہ سب کے اندر شریک تھی. خود KCR اس کے اندر شریک تھے، قدر شریک تھے، پروفیسر کودرلرام شریک تھے، اور مختلف لوگ اس کے اندر شریک تھے. تو اس وقت میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کا صدر تھا. تو موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نے اس کو جماعت اسلامی ان کے اس فیصلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے بڑی کوششیں اور کاوشیں کی. جی. اور جس کے نتیجے میں
انہیں تلنگانہ حاصل ہوا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. اور کئی جگہوں پر اور ان تمام بڑی لیڈرشپ کے ساتھ کئی دن تک ساتھ میں رہنے کا اتفاق ہوا. میں KCR کے ساتھ بسا اوقات 12 دن میں ان کے ساتھ میں رہا دلی میں، اور ہم مختلف لیڈر سے ملاقاتیں وغیرہ کیا کرتے تھے. اس پورے اثنا کے اندر میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، وہ نماز کی تشریح پوچھا کرتے تھے. کھانا کھانے کے دوران میں انگلیاں چاٹتا تھا، جب چوستا تھا تو اس کی وجہ بیان کرتا تھا. میں وہ پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو اس طرح ان کے سامنے اسلام کے آداب اسلام اور تمام چیزوں کو پیش کرنے کا موقع مجھے ملا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں ہوگا جس تک میں نے قرآن مجید نہ پہنچایا ہو اور اسلامی لٹریچر نہ پہنچایا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں میں نے پہنچائی اور بڑی شوق کے ساتھ لوگوں نے پڑھا. کہ آپ کی کنٹمپرری جو لوگ تھے، کافی سارے ایکٹیوسٹ تھے جنہوں نے حیدرآباد کے لیے، تلنگانہ کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، سیاسی استحکامی کے لیے کام کیا. انہی کنٹمپرری میں سے ایک نمایاں نام جو آتا ہے وہ مولانا نصیر الدین صاحب کا ہے، اور آپ کئی سارے مارکوں میں ان کے ساتھ شامل بھی تھے. ان کے ساتھ جو نظریاتی اختلافات لوگوں کے تھے، اس کے باوجود مولانا کا جو کام تھا، آپ نے ان کو بہت کلوزلی دیکھا ہے. آپ کا ان کے بارے میں پرسیپشن کیا قائم ہوا تھا؟ ان کی جو اخلاصیت تھی کام کو لے کر، پیورٹی تھی، ان کے جو ارادے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. وہ تو تلنگانہ موومنٹ پہ تو نہیں تھے. وہ تلنگانہ موومنٹ پہ ان کا کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. البتہ وہ ایک مصلح تھے اور وہ ایک اصلاح معاشرہ کے داعی تھے اور بہت اچھے مخلص. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کے دل میں ہوتا تھا ان کی زبان پر ہوتا تھا. دل میں ایک اور زبان پر ایک، اور بہت باعمل آدمی تھے. اتنے باعمل آدمی تھے کہ ان کو دیکھتے ہی یہ محسوس ہوتا تھا کہ واقع ایک انتہائی مخلص شخص ہے. تو وہ اور اتفاق یہ کہ وہ بابری مسجد وغیرہ کے مسائل میں ان کی اور ہماری رائے ذرا سا الگ رہی. آپ کے بارے میں جو تلنگانہ موومنٹ میں جو خبر اور جو باتیں آئی تھی، آپ کا انوالومنٹ اتنا تھا کہ یہ باتیں بھی ہو گئی تھی کہ آپ کو تلنگانہ بننے کے بعد ڈپٹی CM بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے کافی چیزیں سرکولیٹ کر رہی تھی. ان باتوں کی کتنی سچائی ہے؟ تھوڑا آپ کے خود اس سے جان دیں کہ کیا آپ کو کوئی آفر آئی تھی تلنگانہ میں کوئی عہدے کے لیے؟ جی آفرز تو بہت سے آئے اور باقاعدہ لوگوں کو بھیجا گیا اور بات چیت کی، لیکن انہوں نے پارٹی جوائن کرنے کے لیے کہا تو میں نے کہا کہ ہم پارٹی جوائن نہیں کریں، اور ہماری زندگی اس میں گزر گئی. زندگی کا بہت کم حصہ ہمارا باقی رہ گیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی عہدے اور منصب کے لیے ہم جماعت اسلامی کو چھوڑ دیں. یہ ہمارے شائن نشان نہیں ہے. کئی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک شخص تھا جو عہدے کے لیے جماعت اسلامی ان کی رکنیت کو ترک کر دیا. کہ ایسا نہ ہو، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی نظیر تاریخ میں آئے، اس لیے ہم نے ان کے آفر کو قبول نہیں کیا. صحیح بات تو یہ ہے کہ انہوں نے برابر آفر دیا. کہا کہ آپ کا جو فیس ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلم کانسٹیٹنسی کے اندر مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہے وہیں پر آپ کو ٹکٹ دیا جائے تو آپ جیتیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم اکثریت کی کانسٹیٹنسی کے اندر بھی آپ جیت سکتے ہیں. آپ کا جو فیس بنا ہے کہ ان کو یقین تھا. انہوں نے خود کہا کہ اس کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو لوگ جانتے تھے، عوام بہت بڑے پیمانے پر جو ہے الحمدللہ جان گئی تھی. ہر دھرنا میں ہم شریک رہے، ہر بڑے موومنٹ پہ. جب ملین مارچ ہوا تو ملین مارچ کے دن تمام بیریکیڈس لگا دیے گئے تھے بہت دور تک. وہاں حسین ساگر کے کٹے پر، ٹینک بینک پر جو ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. تو ہم نے ایک منصوبے کے مطابق ظہر کی نماز ٹینک بینک کی مسجد کے اندر ہم نے ادا کی.
جھنڈے نہیں لے جا سکتے تھے. ہم نے جیب میں جھنڈے رکھ لیے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد وہاں ہمارے کارکنوں کو کھانا وغیرہ کھلایا. پھر اس کے بعد ہاں ایک درخت تھا, درخت کی جو ہے ٹہنیوں کو توڑ کر وہ جھنڈے لگائے اس کو, اور پھر گیٹ سے جب ہم نکلے تو پولیس اور انٹیلیجنس سب پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے. جی ہمارے پہنچنے کے بعد ہی دوسرے لوگوں کو ہمت ہوئی اور بیریکیڈس وغیرہ توڑ کر جو ہے وہاں بہت سے لوگ اس کے اندر داخل ہوئے. وہ ملین مارچ بہت بڑا موومنٹ تھا, بہت ہی سکسیسفل موومنٹ تھا, اور اس کی چھاپ اتنی تھی کہ اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو یہ قانون جو بنایا گیا تھا, جو ایکٹ بن گیا تھا, وہ ریپیل بھی ہو جاتا تھا, جس طریقے سے کسان پروٹیسٹ میں کامیابی ملی تھی وہاں کے پروٹیسٹ کرنے والوں کو. لیکن انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خیر کے فیصلے آئے اس قانون کو لے کے. حامد محمد خان صاحب, آپ نے جتنے بھی یہ تحریکات میں حصہ لیا, موومنٹ میں, کیمپین میں اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں, آپ کیونکہ ایک فیملی مین ہے تو یقیناً اس میں آپ کے فیملی کا سپورٹ حاصل رہا ہوگا, تبھی آپ اتنے کامیاب ایک اسٹیٹسمین کہنے, ایک ایکٹیوسٹ کہنے رہے ہیں. تو آپ کے گھر میں جب یہ آپ موومنٹس میں جایا کرتے تھے, جب دھرنوں پہ, تو اندیشہ یہ بھی رہتا ہے کہ اریسٹ ہو جائیں, اور آپ کو واقعات بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں اس موقع پہ. تو آپ کے گھر میں کیا صورتحال ہوتی تھی؟ کچھ ڈر کا ماحول رہتا تھا یا لوگ تیار رہتے تھے کہ اب توکل اللہ؟ نہیں, گھر میں تو ذہن سازی کیے ہوئے تھے. کئی کیسز ہم پر لگے, جی ریلوے کے کیسز لگے, اور تقریباً یعنی تلنگانہ کے آنے کے بعد بھی 18-20 مہینوں تک ہم کورٹ کے چکر کاٹتے رہے. جی میں اور کے ٹی آر, کودنڈا رام, نائن نرسمہا ریڈی جو ہوم منسٹر تھے اس وقت, وہ, اور پھر آپ کے بی جے پی کے کشن ریڈی, جی دتاتریہ, ہم سب لوگ ایک کیس میں تھے اور عدالت میں شریک ہوا کرتے تھے. دتاتریہ تو ریلوے منسٹر بھی رہے وہ, جی تو وہ بھی جو ہے ریل کے کیس کے اندر وہ بھی عدالت کے اندر حاضر ہوئے. تو اس طرح عدالتوں کے چکر ہم کو کاٹنا پڑا کئی موقعوں پر. اور جب سی اے این آر سی کے وقت میں مجھے ڈیٹین بھی کیا گیا تھا, جی میں ایک دن پولیس اسٹیشن میں بھی رہا. جی یہاں پر بھی ڈیٹین کیا گیا تھا مجھے, جب میں دھرنا چوک جا رہا تھا تو مجھے پکڑا گیا. ہم پولیس اسٹیشن میں رہا دن تمام, تو وہاں باقاعدہ ہم نے با جماعت نماز کا اہتمام وغیرہ کیا. وہاں پر جی جو لوگ نماز پڑھتے تھے نماز پڑھ لے, اگر جو لوگ نہیں پڑھتے تھے تو ان کے اوپر ایک اچھا اثر مرتب ہوا کہ لوگ نمازوں کے پابند رہتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ ہمارے موومنٹ کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ تبلیغ کا, دعوت دین کا کام بھی الحمدللہ ہوتا رہا, کیونکہ مسلم چہرہ وہاں پر نہیں تھا. تو جتنے ہمارے ساتھ میں جو لیڈرز رہتے تھے وہ سب مجھے سپورٹ کرتے تھے, مجھے آگے بڑھایا کرتے تھے. بات کرنے کے لیے کوئی بھی بات اگر کرنے دیں یا نہ کرنے دیں, ہم کو ضرور جو ہے ہم سے بات کروائے, جی تاکہ ایک ریپریزنٹیشن وہاں پر موجود رہے. تو یہ سپورٹ لوگوں کا رہا, وہ لوگ خود چاہتے تھے کہ ہم رہیں ساتھ میں. جی حامد صاحب, اس وقت ہم اگر تلنگانہ کی بات کریں, حال ہی میں کچھ ہفتے پہلے امت شاہ صاحب کا بھی وزٹ ہوا تھا اور انہوں نے بھاشن بھی دیا تھا. اس بھاشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریزرویشن جو دیا گیا ہے مسلمانوں کو اسے ہٹا دیں گے اگر یہاں پر سत्ता میں آئیں گے. اور ہم اگر پچھلے 3-4 سال کا ریکارڈ بھی اگر دیکھیں, جو کارپوریٹ الیکشنز ہوئے اور جو لوکل باڈیز کے نیچے الیکشن ہوئے تھے ان 4 سالوں میں, اس میں اگر پہلے 11 سیٹ تھی تو اس بار الیکشن میں ان کو 44 سیٹ ملی ہے. اور اگر ڈائنامکس اولڈ سٹی کا دیکھیں, وہاں پہ اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی کافی مضبوط ہے, بہت علاقوں میں KCR صاحب کی ہے, لیکن پچھلے 4 سال میں بی جے پی کی بھی گروتھ ہوتی جا رہی ہے. آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ میں پالیٹکس جو اورینٹیشن ہے, پولیٹیکل اورینٹیشن, اس کے ڈائنامکس میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ اور اگر تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے یا کسی اور دشا میں لے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, تلنگانہ جو علاقہ ہے جی اس میں بی جے پی کے پھلنے پھلنے کے پورے چانسز موجود ہیں. کچھ تاریخی عوامل بھی ہیں, جی اور ان تاریخی عوامل کو, کیونکہ بہت تازہ ہے, ابھی 17 ستمبر 1948 کو سلطنت آصفیہ کا زوال ہوا, جی سقوط حیدرآباد ہوا,
تو یہ جو ہے سقوط حیدرآباد ہوا. تو یہ جو تمام عوامل ہیں یہ بی جے پی کے لیے پلس پوائنٹ ہے. جہاں تک تعلق کارپوریشن کے اندر جی ایچ ایم سی کے اندر بی جے پی کے پڑ جانے کا ہے, اس میں خود ٹی آر ایس کی بڑی غلطیاں ہیں. اور سب سے بڑی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ بغیر اطلاع کے سیکریٹریٹ کے مساجد کو انہوں نے شہید کر دیا. کیوں کیا, کیا ہے اس کی وجہ؟ اور حالانکہ وہ سیکریٹریٹ کی مساجد سیکریٹریٹ کے احاطے کے اندر بھی نہیں, جو نقشہ انہوں نے بنایا ہے اس سے بالکل باہر ہے. تو ہم نے کہا بھی کہ بھائی آپ الیکشن یہ مساجد کے تعمیر ہونے کے بعد آپ کروائیے. تو ایسے جو ایشوز رہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بڑی ناراضگی رہی, اور انہوں نے نہ جیتنے والی جو کانگریس ہے اس کو انہوں نے ووٹ دیا. اور کانگریس کو مسلمانوں کے ووٹ گئے, کانگریس جیتی نہیں, اس کے بالمقابل بی جے پی جیتی. یہ ہوا ہے. تو اگر مسلمان اور تھوڑا سا صبر سے کام لیتے اور ٹی آر ایس کو سپورٹ کرتے تو بی جے پی اتنی ابھر کر نہیں آتی. کیونکہ ہم جذباتی واقع ہوئے ہیں, آلٹرنیٹ تو تھا نہیں ان کے پاس, بی جے پی کو تو ووٹ دے نہیں سکتے. تو ٹی آر ایس کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور کانگریس کو ووٹ دیا, اور جس کے نتیجے میں کانگریس تو آئی نہیں, 2 سیٹ بھی نہیں آئے ان کو, 2 کارپوریٹرز بھی نہیں آئے. بعد میں جو آئے وہ بھی ٹی آر ایس کے اندر شامل ہو گئے, لیکن بی جے پی کو فروغ حاصل ہوا. تو یہ صورتحال تو ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کرناٹک کا جو سبق ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ مسلمان بہت دانشمندی کے ساتھ فیصلہ کرے. اب آئندہ آنے والے جو دن ہے وہ بہت ہی کروشل قسم کے دن ہے. ہم نظریاتی اعتبار سے بات کریں, آئیڈیالوجیکلی, اپوزیشن نہیں, کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں, بلکہ نظریاتی اعتبار سے اگر بات کریں تو آپ کو انڈیا کی پالیٹکس میں یا ورلڈ کی پالیٹکس میں کیا کمیاں نظر آتی ہیں, اسپیسیفکلی آئیڈیالوجیکلی بات اگر کریں ہم؟ دیکھیے آئیڈیالوجیز تو بہت سے ہیں. انڈیا میں تو نازیزم, فاسزم, یہ جو ہے یہ تو بالکل جرمن کا زیروکس کاپی ہے جو اس وقت چل رہا ہے. جو کل پارلیمنٹ کا نئی بلڈنگ کا افتتاح ہوا, پرانی بلڈنگ کیا کریں گے یہ تو معلوم ہی نہیں, وہ تو ویسی ٹھہری ہوئی ہے, وہاں پر اس کا کیا مصرف ہوگا. بہرحال یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اس وقت بہت محنت انہوں نے کی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ 90 سال 100 سال کی محنت کا نتیجہ ہے, اور محنت نگیٹو بنیادوں پر کی گئی. اور لوگ جو ہے نگیٹیوٹی کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. لوگوں کے اندر حسد ہے, جلن ہے, اور لوگوں کے اندر افتراق پیدا کرنا ہے, علاقہ پرستی, فرقہ پرستی کے بیج بونا ہے, حسد لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہے, تو منافرت پیدا کرنا ہے. یہ آسان کام ہے, لیکن انسان کو انسان بنانا ہے, سب لوگوں کو مساوات ہو, سب لوگوں کے لیے مساوی مواقع حاصل ہوں. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت گراس روٹ لیول پر کام کرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر پبلک اوپینین چینج ہو جائے, کم از کم انڈیا میں ایک 10% پبلک اوپینین چینج ہو جائے تو یہ چینجز آ سکتے ہیں. تو اب اس وقت نظریاتی طور پر یعنی آہستہ آہستہ اس وقت بی جے پی بھی, آر ایس ایس بھی آئیڈیالوجیکلی بینکرپٹ ہوتی جا رہی ہے. جی حامد صاحب, آپ نے ابھی اپنی اتنی جرنی گنائی ہے, آپ کے سیاسی نظریے کیا ہیں, آپ کے تجربات کیا تھے, آپ نے اس کے اوپر ایک روشنی ڈالی, اور امید بھی کرتے ہیں لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے چیزیں گنائی ہیں, نظریاتی کمی ہیں, جو سماجی مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, اور ہندوستان کے ملک کے اس وقت جو حالات ہوتے جا رہے ہیں, اس میں آپ کا
اپنا کل تجربے میں آپ کا کیا پیغام ہے ہندوستان کے عوام الناس کے لیے، بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے؟ جی، نوجوان طبقے کے لیے بھی اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بےحد ضروری ہے کہ وہ مثبت سوچ اختیار کریں. تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی اولاد میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور انسانیت کی جو تعلیم ہے وہ سب کے لیے ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگ انسانیت کی اس مثبت تعلیم کی طرف پلٹیں اور وہ دنیا میں عدل، انصاف، جو نابرابری، عدم مساوات، ڈسکرمنیشن اور ان ایکوالٹیز پیدا ہو گئے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آگے آئیں. تو یہ ہمارا پیغام ہے کہ ظلم کو ختم کریں اور مساوات کو قائم کریں، عدل کے لوگ پرچارک بنیں اور خود اپنے ساتھ بھی عدل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی عدل کریں. بالکل، بہت ہی خوبصورت پیغام مولانا حامد محمد خان صاحب آپ کا رہا نوجوانوں کے لیے اور عوام الناس بالخصوص کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوان ان تمام چیزوں سے سبق لیں گے، اور آپ نے آج جو اپنی زندگی بتائی ہے، زندگی کی کارگزاری بتائی ہے، آپ کا جو جرنی رہا ہے، کافی مبارکباد ہے. ہم خوش ہیں کہ آپ جیسے شخص حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ آپ جیسے ایکٹیوسٹ جن میں خلوص ہو، للہیت ہو اور عوام کا ایک درد ہو، ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ عوام کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پوری کریں اور عوام کو خوشحالی، محبت، پیس، جسٹس، یہ تمام چیزیں فراہم کریں. جس طریقے سے علامہ اقبال نے کہا، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. نوجوانوں کا اور عوام الناس کا بہت بڑا رول ہے کہ ہم عدل کو قائم کرنے کے لیے، جسٹس، پیس، ہیومینٹی اور بردرہڈ کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں. اور جس طریقے سے حامد صاحب نے کہا کہ یہ قائم ہوگی اگر ہم لوگوں تک جو ہے دین کا پیغام پہنچائیں گے، انہیں ان کی زندگی کا مقصد بتائیں گے کہ خدا نے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اس نے کس مقصد سے پیدا کیا. ناظرین، ہم بہت جلد پھر حاضر ہوئیں گے نئے عنوانات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.